أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة علیہم السلام ثم بعده قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کے برکت والے مہینے میں خدا کے برکت والے نام سے برکت لیتے ہوئے آغاز کلام ہے۔ آج کا موضوع ہے اپنے روزے کو کس طرح سے پر اثر بنایا جائے، اپنے رمضان کو کس طرح سے پر اثر بنایا جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو خداوند عالم نے پورے سال میں پسند کیا اور جس کی تلاش میں، جس کے شوق میں ہم نے 2 مہینے کوشش کی، اور جب کہ اب ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ ہمارا مہمان اور اس میں ہم خدا کے مہمان بن چکے ہیں۔ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خدا کا مبارک مہینہ تمہاری طرف آ گیا ہے۔ رسول کا شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ۔ اسے پر اثر کیسے بنائیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اس قول سے آغاز کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کتنے زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں جن کو عبادت سے سوائے تھکن کے کچھ نہیں ملتا۔ اے بہترین عقل مند سونے والے، جو بیداری سے اور احمقوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور عقل مند افطار کرنے والے جو بے عقل کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یعنی صرف بھوک اور پیاس، صرف رکعتیں، صرف زمزمہ زبانی یہ تاثیر والا نہ ہوگا۔ یقیناً اس میں روح عبادت کچھ اور ہوگی جس کے ذریعے ان سب عبادتوں کو، قیام کو، صیام کو پر اثر بنایا جا سکے گا۔ تو پھر وہ کیا چیزیں ہوں گی جن کے ذریعے سے پر اثر بنائے؟ آئیے چاند رات کو پڑھی جانے والی امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے ہم حاصل کرتے ہیں تبرک کو۔ امام جواد علیہ السلام سے مربوط یہ دعا ہے، ماں کے امام سجاد سے، جس میں مولا فرما رہے ہیں خدا جو نگاہ کی خیانت کو، دل کے راز کو اور ضمیر کی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس میں مولا جو ٹارگٹ سے عنایت فرما رہے ہیں، پہلی چیز ہمیں ان میں سے قرار دے جس نے نیت کی اور عمل کیا، اور ان میں نہ بنا جس نے بدبختی کی اور کاہلی کی، اور جس نے غیر عمل پر اعتماد کیا۔ یعنی 3 چیزیں، نیت اور نیت کے ساتھ عمل۔ دوسری چیز یہ کہ جان بوجھ کر بھی بدبختی یعنی کہ وقت کو ضائع کیا، کاہلی کی۔ تیسری چیز غیر عمل پر اعتماد کیا، یعنی صرف خدا کے ثواب کے بارے میں لالچ تو رکھی، حرص تو رکھی، امید تو رکھی، عمل نہیں کیا، غیر عمل پر اعتماد کیا، عمل کے بغیر اعتماد کیا۔ تو ان 3 چیزوں میں پہلی چیز جو پسندیدہ ہے، جس نے نیت کی اور عمل کیا۔ آئیے نیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیت ویسے تو صرف قربت پروردگار عالم کے لیے ہی ہوتی ہے، وہی نیت درست ہے۔ کسی بھی خاص مقصد کے لیے نیت کرنا، حاجت براری کے لیے نیت کرنا، وہ قربتاً اللہ نہیں ہوتی۔ لیکن اپنی نیت کو اور زیادہ قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نیت قربتاً اللہ ہو، خوشنودی پروردگار عالم ہو، لیکن ہم جو اعمال انجام دیں اس میں ہم نیت کیا کریں؟ غیبت میں ایک مومن کی ذمہ داریاں، جو 8 ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری ہے امام زمانہ کی نیابت میں اعمال انجام دینا۔ اکثر گروپس میں آپ سنتی اور دیکھتی رہی ہیں کہ اپنے افطار کے ثواب کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے، پہلا دن اس کو، دوسرا دن اس کو۔ تو آپ صرف افطار کے ثواب کو تقسیم نہ کریں، بلکہ ٹپ نمبر 1 کیا ہے؟ اپنے رمضان کریم کو پر اثر بنانے کی، جیسا کہ ہم
رمضان کریم کے روزے کے آغاز سے پہلے یا سحری سے پہلے، یعنی رات میں یا سحری میں یا کم از کم ظہر سے پہلے نیت کو سالم کر لیتے ہیں. اپنی نیت قربت خدا کے ساتھ ساتھ اس دوران روزہ یا اس دوران رمضان کریم پورے مہینے ہم جو کچھ بھی انجام دینے والے ہیں، ایک طرف تو ہم عابد بنیں گے، صائم بنیں گے، قائم بنیں گے، اور دوسری طرف ہم ناصر اور منتظر بھی ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کو ملا دیں اور اپنی تمام مستحب عبادتوں کو، واجب تو ہماری ہے ہی خدا کے لیے، لیکن مستحب میں ہم دوسرے کو ثواب میں شامل کر سکتے ہیں، اور وہ دوسرے سب سے پہلے ہمارے صاحب الزمان ہیں. ہم اپنی تمام مستحبانہ عبادتوں کو، نہ صرف افطار کو، امام زمانہ کی نیابت میں انجام دینے کی نیت کر لیں. یہ ایسے ہی ہے، ان کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑے عابد ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں کچھ ایصال کریں، بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے پاس بہت قیمتی آب کوثر ہو، آب زلال ہو، تسنیم ہو، یا پھر یہ کہی آب رجب ہو جنت کی نہر کا، اور اس میں ہم لے جا کر ان کے ظرف میں جب اپنا پانی ملائیں گے، وہ تو چھلا چھل بالکل لبالب ان کا ظرف بھرا ہوا ہے، لیکن جب ہم اپنا پانی جا کر اس میں ملائیں گے، جو پہلے سے ظرف میں موجود ہے وہ چھلک کر ہم پر گرے گا. تو یہ ہے کسی معصوم کو کسی عبادت کا ہدیہ پیش کرنے کا فلسفہ، کہ ہم اپنا ناقص انہیں دیں گے، اور جو ان کا ظرف بھرا ہوا ہے ہمارے ناقص جب وہاں جا کے ملے گا تو ان کا خالص واپس ہماری طرف آ جائے گا. تو اپنی عبادتوں کو امام زمان کی نیابت میں انجام دیجیے، تمام مستحبات کو، اور پھر خدا سے دعا کیجیے کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو حاصل ہو جائے. تو نیت ہمیں سمجھ آ گئی. شب اول میں امام جواد کی دعا سے دوسرا حصہ کہ عمل کر، نیت کے ساتھ عمل ہو. یہ ممن، اے اللہ ہمیں ان میں قرار دے، اللہم اجعلنا ممن نوا فعملا، ان میں قرار دے جنہوں نے نیت کی، فعملا ساتھ ساتھ کام بھی کیا، ولا تجعلنا ممن شقیا فکسلا، وہ جنہوں نے بدبختی کا راستہ اختیار کیا اور کاہلی کی، ان میں سے نہیں. تو سمجھ میں آ گیا، اب کام کرنا ہے، نیت کے ساتھ ساتھ اب کام کرنا ہے. تو کام کیا کریں، کیسے کریں؟ تو کام میں روزے میں سب سے پہلے ماہ رمضان کریم میں تو روزے ہی ہے نا، واجب عبادتوں میں پورے سال کی، یعنی قرآن پڑھنا بھی اس میں مستحب ہے، نہ کہ واجب، اور سارا سال جو واجب ہے وہ اس میں واجب ہے ہی، یعنی نمازیں وغیرہ. لیکن جو خاص چیز جو اس مہینے میں واجب ہے وہ روزہ ہے. اعمال میں سب سے پہلے اب روزے پہ بات کریں گے. روزہ کیا ہے؟ کسی کام کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام ہے. روزہ ڈوز نہیں ہے، روزہ ڈونٹس ہے. پر اثر بنانے کے لیے اب دھیان یہ دینا ہے کہ روزے میں کچھ کرنے پر فوکس کرنے سے زیادہ کچھ نہ کرنے پر فوکس کریں. جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا بہترین عمل اس مہینے میں کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی نافرمانی سے بچو. تو ٹپ نمبر 2 پہلی نیت کے بارے میں تھی کہ صاحب الزمان کو نیابت میں سارے کام انجام دے. ٹپ نمبر 2 کرنے پر جتنا فوکس کر رہے ہیں اس سے زیادہ ڈونٹس پر فوکس کریں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہماری بروکن پاکٹ، پھٹی ہوئی جیب سے، پھٹے ہوئے تھیلے سے سارے اعمال ہم اوپر سے ڈالتے رہیں، نیچے سے گرتے رہیں. ایسا نہ ہو جائے. ڈونٹس کا خیال رکھنا ہے. اپنے کنٹینر کو، اپنے بیگ کو رفو کر کے پھر اس کے اندر اعمال بھرنا شروع کرنا ہے. ڈونٹس کیا کیا ہو؟ زیادہ کرنے سے زیادہ فکر کس پہ کرنی ہے؟ ہمیں یہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کو جھوٹ، آنکھ کو حرام، جھگڑے سے، حسد، غیبت، مباحثہ، جھوٹی بلکہ سچی قسم سے بچو، گالی، ظلم، بے وقوفی، دل تنگی سے بچو، یاد خدا سے اور نماز سے کے ذریعے ان تمام چیزوں سے بچو، اور غفلت نہ کرو نماز اور یاد خدا سے، اور ہر وہ بات جو نہیں کہنی چاہیے اس سے خاموش رہو. تو دیکھا ہم نے
سب سے پہلے ڈونٹس پر فوکس کیا گیا، کیونکہ یہ باریک باریک سوراخ، یہ ننھے ننھے سے چھید ہمارے عبادتوں کے قیمتی سرمائے کو ہمارے ظرف میں سے بہا لے جاتے ہیں۔ تو ڈونٹ ہمارا ٹپ نمبر 2 ہے کہ اس میں زیادہ فوکس یہ کریں، خاموش رہیں، جو نہیں کہنا چاہیے اس سے، بلکہ جو کہنا چاہیے اگر ضروری نہیں ہے تو اس سے بھی، نہ کہنے والی چیزوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، بلکہ جو کہنے والی ہیں اور ضروری نہیں ہے ان سے بھی بچیں، صبر ہو، سچے رہیں، برائی والوں سے دوری رہے، بری بات، جھوٹ، بہتان، ہر چیز سے خود کی زبان کو محفوظ رکھیں، بدگمانی، غیبت، چغلی سے پرہیز کریں۔ تو جب ہمیں ڈونٹس سمجھ میں آ جائیں گے، اس کے بعد ڈوز کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر ڈونٹس کے بغیر یعنی رکے بغیر عمل کرتے رہے، اوپر سے بڑھتے رہیں گے، نیچے سے بہتا رہے گا۔ جب رفو گری اچھی ہو جائے، زبان پر پختہ کنٹرول ہو جائے، دل پر کنٹرول ہو جائے، تو اب ڈونٹس کے بعد ڈوز کی طرف آئیں، اور ڈوز میں کیا ہوگا؟ اچھی پلاننگ کریں۔ ڈوز میں سب سے پہلے، اب میں کہہ دوں نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ کریں، نہیں، سب سے پہلے اچھی پلاننگ کریں۔ کیوں اچھی پلاننگ کریں؟ ٹپ نمبر 3، اچھی پلاننگ، ٹپ نمبر 3۔ پہلی، نیابت صاحب الزمان، ٹپ نمبر 2، ڈونٹس پر زیادہ فوکس کریں، یہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز، اچھی پلاننگ۔ رسول کی خطبہ شعبان سے ہمیں پتہ لگا کہ دن، رات، لمحے سب قیمتی ہو گئے، اور اس میں اعمال کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے، اور ہماری حیات اس میں کرنسی ہے، اور اس کرنسی کے ذریعے ہمیں اس بازار سے خریداری کر کے واپس اپنے حقیقی گھر جنت الفردوس کی طرف پلٹنا ہے۔ امام علی نقی کی روایت سے استفادہ کیا، دنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر الآخرون، دنیا بازار ہے جس میں سب نقصان اٹھائیں گے، بس تھوڑے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فائدہ، خریداری کیسے کرنی؟ اپنی کرنسی عمر کے ذریعے، اور یہ عمر اس مہینے میں بڑھ گئی ہے۔ دن قیمتی، رات قیمتی، لمحے قیمتی، ایک ایک عبادت کی تاثیر زیادہ ہو گئی۔ بالکل ایسے سمجھ لیں ڈالر آسمان پہ چلا گیا ہے۔ آپ کی میری عمر بہت قیمتی ہو گئی ہے، تو اب اس کی پلاننگ بہت اچھی کریں، غلط فہمی میں نہ آ جائیں کہ سونا عبادت ہے لہٰذا سو کر وقت گزار دیا جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سونا عبادت ہے، سو جانا عبادت ہے، تو جاگ کر عبادت کرنا کیسا عبادت ہوگا؟ سب سے پہلے تو اچھی پلاننگ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم پکانے کھلانے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، لیکن صرف ایسا نہ ہو، اچھی پلاننگ کریں۔ وہ وقت وہاں ڈالیں جہاں ضروری ہے، وہاں نہ ڈالیں کہ اگر نہ بھی ڈالا جاتا اتنا وقت تو بھی اچھا گزر بسر ہو سکتا تھا۔ تو تیسری ٹپ، پلاننگ اچھی کریں۔ سونے کا ٹائم کون سا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کا ٹائم کون سا ہے، عبادت کا ٹائم کون سا ہے، حقوق الناس کا ٹائم کون سا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس روایت جسے ٹائم ڈیویژن والی حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کو کس طرح سے تقسیم کرو، اس سے استفادہ کیا جائے، اچھی پلاننگ کریں۔ ابھی بچوں کے اسکول کے لیے اٹھنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے، پھر افطار کے لیے وقت سے پہلے کچن میں چلے جانا ہے، اور جب تھک مر جائیں گے تو عبادت کب کریں گے؟ حقوق الناس کب ادا ہوگی؟ یا صرف پکانا ہی حقوق الناس ہے؟ تو اچھی پلاننگ، کس طرح سے کم وقت میں بہترین خدمت اہل خانہ کی جائے، اور کس طرح سے بہترین خدمت نفس کی جائے، کس طرح سے ہم آخرت کے لیے اس دنیا میں ابھی سے خریداری شروع کریں۔ تو عمل اس طرح سے کریں، جب اچھی پلاننگ ہو جائے تو سب سے پہلے پریورٹی پر کیا ہونا چاہیے، جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں گے، عمل کے لیے وقت نکالیں گے، سب سے پہلی چیز قرآن کا نزول اس مہینے میں۔ خدا نے رمضان کریم کا تعارف ہی کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں خدا نے کامل قرآن کو نازل کیا۔ تو اعمال میں روزہ تو فرض ہے نا، وہ تو رکھنا ہی ہے مجھے، ڈوز کے ساتھ بھی اور ڈونٹس کے ساتھ بھی۔ روزہ ڈوز کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن تاثیر کے لیے جو اعمال میں انجام دوں گی اس میں ٹاپ آف دی لسٹ قرآن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ
خداوند عالم نے اپنی تمام آسمانی الہامی کتابوں کے نزول کے لیے جس مہینے کو پسند کیا وہ ماہ رمضان کریم ہے، اور اس مہینے میں کم از کم، کیونکہ یہ بہار قرآن ہے، کم از کم ایک بار ختم قرآن کرنا مستحب ہے، اور کم سے کم 6 روز میں اگر قرآن ختم کر لیا جائے. جیسے کہ ماہ مبارک میں تو یہ ہے کہ ہر تیسرے دن ایک قرآن ختم کریں، یعنی 10 پارے روزانہ کے. عام دنوں میں ہر مہینے میں ایک بار ختم قرآن یا کم از کم 6 دن میں ختم قرآن کرنے کی تاکید ہے، لیکن ماہ مبارک میں کہ 10 پارے روز پڑھ کے تیسرے دن قرآن کو ختم کیا جائے. اور اگر اس سے زیادہ کوئی کر سکے روزانہ ایک ختم قرآن تو خوشا نصیب، خوشا بحال، خدا نصیب فرما ایک قرآن روز آنا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ علیہم السلام یعنی ہمارے امام 40 قرآن اس مہینے میں ختم کیا کرتے تھے. ہمارے مراجعین، ہمارے علماء، ہمارے عرفاء کی تاریخ اور سوانح حیات میں ملتا ہے کہ وہ بھی اماموں کے عمل کی تاثیر میں ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ ایک شب میں پورا کامل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور پورے مہینے میں 30 تک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور پھر اس کا طریقہ وہ یہ جو نیت کے سلسلے میں بیان کیا کہ اپنے اس عمل کو یعنی تلاوت قرآن کو ہدیہ کیا جائے، نیابتاً انجام دیا جائے. اعمال میں قرآن کے علاوہ ہمارے مولا سجاد علیہ السلام کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ دعا، تسبیح، استغفار، تکبیر کے علاوہ اس مہینے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے جب یہ مہینہ داخل ہو جاتا تھا. تو مختصر یہ کہ ہر وقت حالت ذکر میں رہا جائے. پھر یہ تو ہو گئی اعمال میں. پھر حقوق الناس کے سلسلے میں پوری ایک فہرست موجود ہے. اگر ہم امام جواد کی رویت ہلال والی دعا ہی سے استفادہ کر لیں کہ غریب کی امداد، نماز میں لذت، بلیات دنیا سے دوری، اور ہمارے رزق کی آسانی وغیرہ کے لیے خداوند عالم سے عافیت طلب کی جائے کہ خداوند عالم ہم سے ان تمام چیزوں کی ادائیگی لے، ہمارے لیے ان تمام کاموں کو آسان بنا. یعنی ہم اس فکر میں اپنے دوسرے کاموں کو متاثر نہ کر بیٹھیں، بلیات دنیا دور رہیں، رزق ہمارے لیے آسان ہو، اور نماز میں ہمیں لذت حاصل ہو، امداد غریب ہمیں بارغبت توفیق نصیب ہو. جب یہ کام ہو جائیں گے، اور یہ کام یہ صرف دعا کے ذریعے نہیں ہوں گے، کیونکہ دعائیں تو خود ٹارگٹ ہوتی ہیں. پہلا مرحلہ تھا نیت، دوسرا مرحلہ تھا عمل. کام کے سلسلے میں، تاثیر کے سلسلے میں تیسرا مرحلہ ہوتا ہے قبولیت. نیت کر لی، عمل انجام دیا، اب کیا ہو؟ قبول بھی ہو جائے. قبول کیسے کیا جائے گا عمل؟ قبول کیسے ہوگا ہمارا عمل؟ قبولیت کی سند یہ ہے جو رسول خطبہ شعبان میں ارشاد فرما رہے ہیں: بدبخت ہے جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہا. یعنی سب کچھ کیا لیکن یہ نہ ملا. اینڈ ٹاسک کیا ہونا چاہیے؟ بخشش پروردگار عالم حاصل ہو جائے. اور اس بخشش کے حصول کے لیے جو انگریڈینٹ نیڈڈ ہیں، ضرورت ہے، وہ دعائیں ہیں جو مجھے تعلیم دی گئی. دعائیں ٹارگٹس ہوتی ہیں. دعائیں صرف زبانی پڑھنے کی نہیں ہوتی، بلکہ ان دعاؤں میں پیغامات ہوتے ہیں. اپنی بخشش کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو اس مہینے میں میرے لیے مددگار ہوں گی؟ 1-2 دعا سے اگر ہم استفادہ کر لیں، یہاں ہم دعا کوئی بھی ذکر نہیں کریں گے، صرف اشارتاً جو روزانہ پڑھی جانے والی دعا ہوتی ہے، رمضان کریم کے پہلے دن کی، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، غور کیجئے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن اس میں ٹارگٹس ہیں، یعنی آج کے دن کو لاک کرو. ہم اسی طرح کرتے ہیں نا، جو ہمارا ایک کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کنارے لگا دیتے ہیں، پھر دوسرا کام شروع کرتے ہیں، جب وہ ہو جاتا ہے اسے کنارے لگا دیتے ہیں. خواتین کچن میں ڈشز بناتی ہیں، ایک کمپلیٹ ہوتی ہے اسے سائڈ پہ کر دیتی ہیں. تو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے جائیں. جو روزانہ کی دعا ہے وہ روزانہ کا ٹارگٹ ہے. جب تک پہلا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا اس کو انکمپلیٹ چھوڑ کر ہم دوسرے کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو یہ ہماری چوتھی ٹپ ہے. جو دعائیں ہیں ان کو ٹارگٹ کے طور پر لیں. کچھ دعائیں جو روزانہ پڑھی جانے والی ہیں، اور کچھ دعائیں ہیں جو ہر دن پڑھی جانے والی ہیں، یعنی روز کی علیحدہ دعا، علیحدہ ٹارگٹ ہے، اور ایک کلی ٹارگٹ ہے جو پورے مہینے میں ہمیں فوکس کرنا ہے.
اتنے مہینے کو، اس ماہ مبارک کو پرتاثیر بنانے کے لیے جو پورے مہینے کا ٹارگٹ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا، جس میں حقوق الناس کے سلسلے میں 14 دعائیں ہیں. اللہم ادخل اہل القبور السرور. ہاں، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کر، اللہ تعالیٰ ایسا کر، اللہ تعالیٰ ایسا کر. تو رحیم و کریم اور قدیر ہے، معطی ہے، سب کو نوازتا ہے. ہاں، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. جو 14 چیزیں اس دعا میں مانگی جا رہی ہیں نا، گویا ان 14 کے لیے عمل کرنا ہے، ان 14 کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ مجھے کرنا ہے. اتقل اہل القبور السرور یعنی مرحوم کو اصالہ ثواب کرتے رہو. اشفق کل جائن، کسی بھوکے کو سیراب اور سیر کرو. اکس کل عریان، کسی برہنہ کے لباس کا انتظام کرو. حتی الامکان اس مہینے میں حقوق الناس کو ادا کریں. عمل کی مقبولیت، اینڈ ٹاسک بخشش پروردگار عالم. رسول فرما رہے ہیں بدبخت ہے جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم ہوا، محروم رہا. اور اس کا طریقہ انگریڈینٹ کیا ہوگا؟ روزانہ کے ٹاسک اور پھر ہر پورے مہینے کا ٹاسک، یہ والی 14 دعائیں. ان کے ذریعے بخشش پروردگار عالم کو حاصل کیا جائے. تو ترتیب کیا بنی ہماری؟ نیت، عمل کی قبولیت اور عمل کی پھر حفاظت. جب ہم حفاظت کے مرحلے تک پہنچ گئے کہ ہمارا عمل محفوظ ہو جائے، یعنی ہمیں بخشش نصیب ہو جائے، اور اس بخشش کا طریقہ ہم نے حقوق الناس کے ذریعے بیان کیا. اچھا، اس حقوق الناس کے علاوہ کیا محفوظ ہو رہا ہے عمل؟ ایک اور طریقہ اور ہے جس کے ذریعے ہم انہی دعاؤں کے ذریعے، یعنی ہماری اپنی ذاتی رائے نہیں، انہی دعاؤں سے ہم جو روزانہ پڑھی جانے والی ہیں کسب فیض کریں گے. ہمارا ٹاسک، ایک تو ہمارا ذاتی ٹاسک ہے کہ خدا سے بخشش نصیب ہو جائے، جو رسول کے خطبہ شعبانیہ سے نتیجہ نکلا. ایک اور ٹاسک اس بخشش تک پہنچنے کی. حقوق الناس کے علاوہ چھٹے امام رمضان کریم میں پڑھی جانے والی دعا میں جو ایک دعا ہمیں سکھا رہے ہیں، خداوند اعلیٰ مجھے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، ولا تستبدل بی غیری. یہ روزانہ کی شب کی دعا کا حصہ جس میں میرے مولا نے خود خدا سے مانگا کہ ان تجعل فیما تغزی و تقدر ان تطیل عمری. خداوند عالم اپنی قضا اور قدر میں میرے لیے قرار دے تطیل عمری، عمر لمبی ہو. ابھی بات ہوئی تھی نا، یہ حیات ہماری کرنسی ہے جس سے ہم نے دنیا میں خریداری کرنی ہے، آخرت خریدنی ہے. تو میرے مولا اپنی کرنسی میں اضافہ مانگنے کی دعا سکھا رہے ہیں. تو تیل عمری، خدا ہماری کرنسی میں اضافہ فرما، ہمارے اماؤنٹ میں اضافہ فرما، ہمیں لمبی زندگی دے. لیکن کس لیے دیے؟ فی خیرن و عافیہ، جس میں خیریت ہو، عافیت ہو، تندرستی ہو، نیکی کے موقع ہوں. اور پھر وہ توسع فی رزقی، ہمارے رزق میں وسعت ہو تاکہ ہم ان کاموں میں مصروف نہ ہوں جو ہمیں خدا کے راستے سے غفلت کرا دیتے ہیں، بلکہ ان معاملات کو خدا اپنے ہاتھوں میں لے لے اور ہم فوکس کریں خدا کے لیے. اور وہ فوکس کیا ہوگا؟ ممن وتجعلنی، مجھے قرار دے میرے لیے، ممن ان افراد میں تنتصر بہی لدینک، جو تیرے دین کی خدمت کریں، جن کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد کرتا ہے. خدا مجھے ناصران دین میں، ناصران امام میں قرار دے. ولا تستبدل بی غیری، اور میرے علاوہ کسی کو میری یہ نیکی نہ دے، کسی سے میری اس نیکی کو تبدیل نہ کرنا. یعنی یہ کام جب مجھے دے تو میرے ہاتھوں میں رکھ، یہ کام کسی اور کو نہ دے. تو پتہ لگ گیا عمل کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اس میں مہر کیسے لگائی جائے گی. ان ٹارگٹس کے ذریعے جو کہ حقوق الناس کہلاتے ہیں. پہلے تھا قرآن جو کہ لازمی حصہ ہے، اس کے بعد ہے حقوق الناس جس کے لیے ٹارگٹس روز کی دعا اور اہل القبور السرور والی دعا سے ہم نے استفادہ کیا. اور پھر تیسری چیز دین کی خدمت کے موقع. دین کی خدمت ہم نے اسی لیے شب قدر کے اعمال میں بھی اس بات کو سیکھا کہ رات کا ایک حصہ کسب علم میں لگایا جائے، خدمت دین کے لیے وقف کیا جائے. جمعے کے دن بھی جب نماز جمعہ ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا، اور خدا کا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ. اسے بھی یہ کہا کسب علم، کسب دین. تو امام بھی یہی فرما رہے ہیں اس مہینے میں خدا بند عالم مجھ سے میرے دین کی خدمت ضرور طلب کر، مجھے لمبی عمر دے اور دین کی خدمت مجھ سے لے. اور اگر آخری حصہ
ہم اپنے اس مہینے کو پر اثر بنانا ہے اور محفوظ کرنا ہے، یعنی عمل تو ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، ضائع نہ ہو، محفوظ ہو جائے، پر تاثیر ہو جائے، اس میں ہمیں اگر اس کو اور خوبصورت بنانا ہے، یہ مہینہ آخرت کی اور ظہور کی تیاری کا مہینہ ہے۔ آخرت کی تیاری اور ظہور کی تیاری، وہ کیسے؟ دعا افتتاح جو اس کی ہر رات میں پڑھی جاتی ہے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور پر نور کے شوق رکھنے والے اس کو بڑی لذت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں خدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ تو یہ آخرت اور ظہور کی تیاری کی دعا ہے، یہ آخرت اور ظہور کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو محفوظ بنانے کے لیے، اس مہینے کو پرتاثیر بنانے کے لیے اس میں نصرت کی، جیسے ابھی دین کی خدمت کی بات ہوئی، دین کی خدمت یعنی ظہور میں تعجیل کا سبب بننے والی کوششیں کرنا۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ۔ اور پھر جب ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں نا، اور اگلی خواہش جو خدا سے کرتے ہیں، اے خدا مجھے ان میں سے قرار دینا، کس میں سے؟ جو اس حکومت حق میں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے ہوں۔ خداوند عالم ہمیں داعیان الی الحق قرار دے، یعنی مبلغ بنا جو تیرے دین کی طرف لوگوں کو لانے والے ہوں۔ خداوند عالم قادتاً الی سبیلک جو تیرے راستے کی طرف لیڈ کرنے والے ہوں، ان میں سے قرار دے، یعنی آگے چلنے والے۔ دیکھیے ذرا، پکارنے والے، آگے آگے چلنے والے۔ وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بزرگی کا عطیہ عنایت فرما۔ یہاں پہ صرف ہم نے خدا سے بخشش نہیں مانگی ہے، بلکہ عمل کے لیے ٹارگٹس مانگے، ہمیں داعی بنا، ہمیں ہادی بنا، لیڈ کرنے والا بنا۔ جبھی تو جب جابر بن عبداللہ الانصاری سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی، جابر سے پانچویں امام کی، جب میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے جابر یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، جو اس کے دن میں روزہ رکھے، رات کے حصے میں عبادت کرے، شکم اور شرمگاہ کو حرام سے باز رکھے، زبان کو محفوظ رکھے، گناہ سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے مہینے سے باہر نکل گیا۔ جابر نے کہا اے رسول اللہ، ابن رسول اللہ، کتنی بہترین ہے یہ حدیث۔ یعنی جابر سے پانچویں مولا جب یہ بیان فرما رہے ہیں، تو جابر فاطمہ مولا سے جب یہ حدیث فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول سے فرمایا کہ کتنی عمدہ ہے یہ حدیث جو آپ نے فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں لیکن اس کی شرطیں کتنی سخت ہیں، اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ بار بار رسول اللہ کی دعا ہو یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہو، دوبارہ ہم اس دعا کی طرف پلٹ رہے ہیں جو شب اول پڑھی گئی کہ جب رسول خدا نے چاند دیکھا رمضان کریم کا تو رو قبلہ کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے اس دعا کا ایک حصہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اللہم سلمنا لشہر رمضان وتسلمہ منا وسلمنا فیہ، اس میں 3 دفعہ سلم، تسلم، سلمنا آیا، سلمنا، تسلم وسلمنا، 3 مرتبہ سلام 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 سلامتی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی خدایا ہم کو سالم رکھ اس رمضان کے لیے، ہم میں وہ تمام نیڈفل چیزیں کمپلیٹ رکھ، ہمیں غفلت سے، ہمیں کاہلی سے، ہمیں بیماری سے، دل تنگی سے، فکر دنیا، فکر روزگار سے، سب سے بچا لے۔ اللہم سلمنا لے شہر، اس مہینے کے لیے، جبھی تو پہلے سے لوگ آمادگی مہیا کرتے ہیں، اس میں ٹائم کے چوروں سے بچتے ہیں، اننیسیسری دوسری مصروفیات، بازار، شاپنگ، ان سے بچتے ہیں۔ سلمنا لے شہر رمضان، خدا ہمیں اس رمضان کریم کے لیے سالم کر، وتسلم ہو منا، اور جو کچھ ہم اس میں انجام دیں سلامتی کے ساتھ تجھ تک پہنچا سکیں، بروکن پاکٹ والا نہ ہو، ہول والا نہ ہو، کامل کا کامل پیکج ہو، جیسے خدا نے ہمیں کامل پیکج دیا وہی کمپلیٹ پیکج، تسلم ہو منا، ہم سے یہ فل پیکج ایکسیپٹ کر لے،
اور ہمیشہ ہمیں پتہ ہے اپنی ساری چیزوں کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ کروانے کے لیے ساری دعاؤں کو ہم درود کے لفافے میں لپیٹ دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اسی لیے ہم نے آغاز میں نیت میں تمام چیزیں نیابت صاحب الزمان میں انجام دینے کی بات کر لی کہ ہمارا تو ناقص ہے، ان کا خالص ہے. جب ہمارا ناقص ان کے خالص کے ساتھ ملے گا، خدا ان کے خالص کو کبھی رد نہیں کرے گا، ہمارا ناقص اس کے ساتھ مل کر مقبول ہو جائے گا. تو خداوند عالم تسلم ہو منا، ہم سے یہ سب کچھ تسلیم کر لے، پورا کا پورا قبول کر لے. وسلمنا فیہ، اور ہم کو اس مہینے میں سالم رکھ. تیسری مرتبہ سالم کا ذکر کیوں آیا؟ ہم کو سالم رکھ، جو تو نے اس مہینے میں چیزیں قرار دی ہیں نا، ان میں سے کوئی چیز مجھ سے مس آؤٹ نہ ہو جائے، میں سب کچھ کروں. اگر ان طریقوں سے ہم اپنے رمضان کریم کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو قوی امید ہے کہ ہمارا رمضان گزشتہ رمضان کریم سے بہتر، پر اثر اور محفوظ قرار پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. اللہم اجل لولیک الفرج